بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا سنی اور ہم تک یہ دعا پہنچائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں استغفار کا درس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا درس دیا ہے۔ اس دعا میں اولیاء مقربین کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس دعا کا پہلا جملہ ہے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ بار الہا، تو ہمیں اس مبارک مہینے میں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ استغفار باب استفعال میں سے ہے۔ استفعال باب طلب کے معنی میں ہوتا ہے۔ استغفار یعنی مغفرت کو طلب کرنا، اسی سے ہے استفہام، سوال کو استفہام کہا جاتا ہے۔ استفہام یعنی طلب فہم کرنا، اسی سے ایک لفظ بولا جاتا ہے استصواب رائے۔ جب کسی کے رائے کو مانگا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں استصواب رائے سواد کے ساتھ۔ استصواب رائے یعنی درست رائے کا طلب کرنا، اپنی رائے دیں اور اس میں تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ درست رائے تاکہ حاصل ہو سکے۔ درست رائے کے طلب کرنے کے عمل کو استصواب رائے کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ہے استعمال، لفظ استعمال یعنی عمل کو طلب کرنا۔ کسی چیز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو حقیقت میں کسی کام کے لیے اسے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آلے کو اگر کسی چیز میں استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ اسے کسی کام میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، طلب عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی دعا کی ہے، اور استغفار کی مذہب اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان موجود ہے، مختصر فرمان، مشہور فرمان، کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس بندے کو یہ 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دیگر 4 چیزوں کے متعلق فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک استغفار بیان کیا گیا ہے۔ تبرکن میں وہ 4 چیزیں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ماہ رمضان المبارک کے صدقہ میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی عام ہو سکے اور پہنچ سکے مختلف کونوں تک۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اعطی اربعا لم یحرم اربعا۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزیں عطا کر دی ہیں وہ دیگر 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو مولا کائنات نے بیان کی ہے وہ دعا ہے۔ دعا کی بڑی عزت ہے۔ من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابہ۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی توفیق عطا کر دی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لم یحرم الاجابہ، وہ قبولیت سے، وہ اجابت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کی دعا کو قبول فرما دیتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا ومن اعطی التوبۃ لم یحرم القبول۔ جس بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ توبہ کرنا بندے کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اسے قبول کرنا ہے۔ ومن اعطی الشکر لم یحرم الزیادہ۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی توفیق عطا کر دی ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہے، نعمت ملتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسے اس نعمت میں زیادہ عطا فرماتی ہے، اس نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ ومن اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرہ۔ اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے طلب مغفرت کی توفیق عطا کر دی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا رہتا ہے، مغفرت کو طلب کرتا رہتا ہے، لم یحرم المغفرہ، تو وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا، اسے بخشش عطا ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک سیام میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ یاد کر کے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، یقیناً وہ ہمیں معاف فرمائے گی۔
اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، بار الہا اس مبارک مہینے میں ہمیں بخشش کو طلب کرنے والے لوگوں میں سے قرار دے۔ واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین، اور بار الہا اس مبارک مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے نیک اور عاجز بندوں میں سے قرار دے۔ قانتین یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پست ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جو اللہ کو جھکتے ہیں، کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ بار الہ اپنے نیک بندوں میں سے قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا افتخار ہے۔ اسی کے اوپر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فخر و مباحات کیا ہے۔ مولا کائنات کے وہ مشہور جملے موجود ہیں، الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ اس قسم کے جملے مولا کائنات سے موجود ہیں کہ بار الہا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام کو جب معراج کرائی ہے تو سرکار مصطفیٰ مدثر مزمل طٰہٰ یاسین سرکار کے ان القابات کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ سب سے بڑی فضیلت پیغمبر اسلام کی جو معراج کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا عبد ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو سیر کراتی ہے، جو اپنے بندے کو معراج کراتی ہے۔ تو یہاں پر عبد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی جانب پیغمبر اسلام ہمیں بھی تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے، واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین، کہ بار الہا مجھے اپنے نیک بندوں میں سے قرار دے۔ القانتین، جو تیرے آگے پست ہیں، جو تیرے آگے متکبر نہیں ہیں۔ اسی سے قنوت کو بھی قنوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے، ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، انسان اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہوتا ہے۔ اگلا جملہ دعا کا، واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین، بار الہا اپنے اولیاء میں سے قرار دے، اپنے دوستوں میں سے قرار دے، ان میں سے جو تیرے مقرب ہیں، جو تیری رضا کے قریب ہیں، وہ کہ جو اپنی جان بیچ کر تیری مرضیوں کو خرید لیتے ہیں، وہ کہ جن کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وحی کی معطر زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی اس کائنات میں یا تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ کامیاب ہیں، برأفتک یا ارحم الراحمین، بار الہ ارحم الراحمین رب، ارحم الراحمین پروردگار، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیری رأفت کا واسطہ، بار الہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مومنین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔